ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور پیارے بھائیوں، آج خاکسار ایک اعتراض کا جواب آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کرے گا، اور اس کی کوئی وجہ یہ بنی کہ ایک دوست نے مجھے یہ کل ایک کتاب بھیجی اور انہوں نے کہا کہ جی اس کتاب کے اندر کوئی اعتراضات لکھا ہوا ہے، اس کا جواب دیا جائے۔ دو انہوں نے اعتراضات بھیجے تھے، ہم ایک ایک کر کے جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی، کتاب کا نام ہی دیکھیں، قادیانی کلمہ، یعنی تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بلکہ تاثر کیا لکھا ہوا ہے، قادیانی لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں والا کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ اس کلمہ میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں جی۔ اور پھر آگے یہ قادیانی اسلام دشمنی حقائق پر مشتمل ایک لاجواب تصنیف قادیانی کلمہ، اور یہ ایک بہت بڑے، آپ کو پتہ ہی ہے، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جھوٹ پھیلانے والے بھائی صاحب ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، اور ان کی بھی کیا کتاب ہے، انہوں نے مختلف کتابوں کو چوری کر کے یہ کتاب لکھ دی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 48 پر پیارے بھائیوں، یہ شوشے چھوڑنے والے مولوی صاحب یہ ہیڈنگ دیتے ہیں، کلمہ طیبہ والی آیت مرزا پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد یہ روحانی خزائن کا یہ حوالہ دیتے ہیں جی، جلد 18 صفحہ 207 کا صرف ایک لائن لکھ دیتے ہیں۔ کیا لائن ہے وہ؟ پھر اس کتاب میں، یعنی یہ کسی اور کتاب کی بات ہو رہی ہے، اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس وحی الہی میں، کس میں؟ وحی الہی میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی میرے پر نازل کی ہے، میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ لکھنے کے بعد کیا آگے لکھتے ہیں جی، اس اقتباس سے ماخوذ نتائج، مرزا غلام قادیانی نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی وحی کہا۔ یہ بھی انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا جی، یہ جب ہم آپ کو وہ پڑھائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر کیا لکھا ہوا تھا۔ پھر دوسرا کیا جی نتیجہ ہے، اور پھر اس قرآنی آیت کو، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ بولا انہوں نے، حالانکہ یہاں صاف لکھا ہوا ہے وحی الہی میں، یعنی جو میرے پہ وحی نازل ہوئی ہے، قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی ہے بطور وحی کے، اور اس کی اجازت ہے۔ بے شمار جو امت محمدیہ کے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ فلاں فلاں آیت میرے پہ نازل ہوئی بطور وحی کے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ قرآن پاک میں، وہاں پہ مطلب یہ ہے اس وحی الہی میں جو ہے وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اچھا، بہرحال، اور پھر اس قرآنی آیت میں لفظ محمد سے مراد اپنے آپ کو لیا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ بول دیا مولوی صاحب نے۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلے صفحے پہ تبصرہ، مولوی صاحب کا تبصرہ سنیں۔ یہ وہ آیت تھی جس سے کلمہ شریف کا ایک جز ثابت ہوتا ہے، لیکن اسی آیت کے بارے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس میں جو لفظ محمد ہے وہ میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔ یہ دیکھیں، مسلسل جھوٹ بولی جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات آگے آ رہی ہیں کہ تذکرہ کتاب میں جا بجا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی اور اس آیت میں محمد سے مراد میں ہوں۔ استغفر اللہ، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کسی جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس آیت میں، یعنی قرآن پاک کی میں جو آیت درج ہے اس سے یہ میں مراد ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں جی، یہ انہوں نے درج کیا تھا، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207 کا حوالہ لکھا تھا، یہ ہے جی صفحہ 207، انہوں نے یہاں سے لیا ہے، پھر اس کے بعد اسی کتاب میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے لے جاتے ہیں تاکہ مولوی صاحب کی جو پورے جو ان کا دجل ہے وہ واضح ہو۔ شروع سے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ غلطی کا ضالع یہ کتاب ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ہماری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعوے اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں، جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنے معلومات کی تکمیل کر سکے،
وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقعہ کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چنانچہ چند روز ہوئے کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب یعنی اس اعتراض کا جواب کہ وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔ حق یہ ہے، اب یہ وہ وہاں پہ بات شروع ہو رہی ہے، حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، یعنی قرآن پاک کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، کیا بات ہو رہی ہے؟ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر پاک وحی نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ۔ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں مجھے مرسل اور رسول اور نبی کے الفاظ سے مخاطب کر رہا ہے تو پھر یہ جواب ان صاحب کا درست نہیں، بلکہ اس وقت تو یعنی جب حضور نے یہ رسالہ لکھا، ایک غلطی کا ازالہ اس دور میں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانہ کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اور براہین احمدیہ میں بھی جس کو تباہ ہوئے 22 برس ہوئے، یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں۔ چنانچہ اب براہین احمدیہ کے اندر جو حضور انور نے اپنی وحی الہی درج کی تھی، یہ وہاں پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ کلمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے، یعنی وہ وحی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دیکھو صفحہ 498 براہین احمدیہ۔ اب دیکھیں قرآن پاک کی ایک آیت کا بطور وحی کسی مسلمان کے اوپر نازل ہونا یہ بالکل جائز بات ہے، اور یہی جو بریلوی صاحب جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ بریلوی ہیں جی، ان کے بڑے جو ہیں جن کو مرزا محمد علی جو ہے وہ ان کے بابے کہا کرتے ہیں، انہوں نے وہ نہیں لکھا ہوا کہ ہمارے پر فلاں آیت نازل ہوئی، فلاں آیت نازل ہوئی جی۔ مثلاً جو ہیں شاہ ولی اللہ، ان کے بیٹے کی پیدائش سے پہلے ان کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، الہام ہوئی، وحی ہوئی، یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا تھا۔ تو یہ تو بزرگوں نے، یہ میں نے تو صرف ایک مثال دی ہے، اسلامی لٹریچر بھرا پڑا ہے، لیکن مولویوں نے تو یہ باتیں چھپانی ہوتی ہیں عوام سے۔ اچھا، پھر حضور فرماتے ہیں اس میں یعنی کس میں؟ براہین احمدیہ میں جو میں نے اپنی وحی جو میرے پر نازل ہوئی، اس وحی میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے۔ قرآن پاک کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی۔ اور یہ مولوی صاحب نے کیا لکھا تھا؟ کیا جی، اب اس قرآنی آیت میں لفظ محمد سے مراد اپنے آپ کو لیا ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ پھر انہوں نے لکھا تھا مرزا غلام قادیانی نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی وحی کہا۔ کہاں لکھا ہے جی اپنی کتاب کو اللہ کی وحی؟ کہاں لکھا ہے اس پہ؟ یہ پوری عبارت پڑھ لیں، کہاں لکھا ہے کہ وہ یہ جو میری کتاب ہے یہ اللہ کی وحی ہے ساری کی ساری کتاب؟ استغفر اللہ، اتنا بڑا جھوٹ۔ اچھا، پھر حضور فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے، جری اللہ فی حلل الانبیاء، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 405۔ اب اس کتاب کے بھی صرف ان الفاظ کے بارے میں حضور ہمارے ہیں کہ یہ وحی الہی ہے، پوری کتاب کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ اچھا، پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب حضور فرماتے ہیں اس وحی الہی میں جو میرے پر یہ قرآنی آیت نازل ہوئی ہے، وہ قرآن کی آیت جو میرے پر اللہ تعالیٰ نے بطور وحی نازل کی ہے، جس کی خاکسار نے عرض کیا کہ اس کی اجازت ہے، کوئی اعتراض والی بات بنتی نہیں ہے اس میں۔ حضور فرماتے ہیں اس وحی الہی میں
میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. کیا برائی ہے جی اس میں؟ اللہ فرما رہا ہے اپنے بندے کو، اور وہی خدا فرما رہا ہے جو ان مولویوں کے بزرگوں، ان کے بابے جو ہیں ان کے اوپر بھی آیات نازل کرتا رہا ہے بطور وحی الہی کے. یا تو ان کے اوپر بھی لگائے نا کفر کا فتویٰ، پھر مزہ آئے. پھر دیکھتے ہیں ان کے اپنے بریلوی ان کے ساتھ کیا شر کرتے ہیں. پھر یہ وحی اللہ ہے جو صفحہ 557 براہین احمدیہ میں درج ہے. دنیا میں ایک نذیر آیا. حضور اپنی ان وحیوں کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں. اس کی دوسری قرات یہ ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا. پھر فرماتے ہیں حضور اسی طرح براہین احمدیہ میں اور کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کو یاد کیا گیا. یہ بیان کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری وحی میں بار بار رسول بھی فرمایا ہے، نبی بھی فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی، نذیر فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں سو اگر یہ کہا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پرانا نہیں آ سکتا جس طرح سے آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانہ میں اتارتے ہیں اور پھر اس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے ہیں، بلکہ 40 برس تک سلسلہ وحی نبوت کا جاری رہنا اور زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ جانا، یعنی اس وحی کا جو زمانہ ہے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. یعنی میرے پہ اعتراض کر رہے ہو، پہلے اپنا عقیدہ تو دیکھیں. آئینہ حضور نے دکھلایا ان کو. بے شک ایسا عقیدہ تو یعنی کہ امت محمدیہ سے باہر ایک نبی آ جائے، ایسا عقیدہ تو معصیت ہے. اور آیت وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین اور حدیث لا نبی بعدی اس عقیدہ کے کذب صریح ہونے پر کامل شہادت ہے. لیکن ہم اس قسم کے عقائد کے سخت مخالف ہیں. یہ جو مولوی صاحب جنہوں نے یہ کتاب جس میں شوشے چھوڑے ہیں، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے جی. اچھا، حضور فرماتے ہیں لیکن ہم اس قسم کے عقائد کے سخت مخالف ہیں اور ہم اس آیت پر سچا اور کامل ایمان رکھتے ہیں جو فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین. اور اس آیت میں ایک پیشگوئی ہے. کیا ہے جی اس آیت میں پیشگوئی؟ حضور فرماتے ہیں جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیشگوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے گئے، اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسمی مسلمان نبی کے لفظ کو اپنی نسبت ثابت کر سکے. حضور فرماتے ہیں نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی الرسول کی. اور یہ فنا فی الرسول کا عقیدہ یہ ان صاحب کا، ان کے بڑوں کا بھی عقیدہ ہے جی. وہ جو حضرت ابن عربی اور لمبے لمبے نام ہیں، سب کا عقیدہ ہے. ان کے جو یہ خود مانتے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی کو، انہوں نے تو یہاں تک یہ فرمایا ہوا ہے کہ یہ جو میرا وجود ہے یہ میرا وجود ہے ہی نہیں، یہ تو میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے. اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے. تو وہ تو وجود تک کو فنا کر چکے ہیں. یہاں پر تو روحانی طور پر بات ہو رہی ہے. اچھا، حضور فرماتے ہیں نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی رسول کی. بس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر ٹھیک ہے جی. اب یہ ساری باتیں یہ بھی ایکسپلینیشن ہو جاتی ہیں کہ ان آیات میں محمد رسول اللہ جب کہا گیا تو یہ ذلی طور پر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی. مولوی صاحب نے تو پوری بات نہیں کرنی ہوتی نا، بتانی نہیں ہوتی ہے آپ کو. اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے. اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمہ سے لیتا ہے، اور نہ اپنے لیے بلکہ اسی کے جلال کے لیے. اس لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے. اس کے یہ معنی ہے کہ محمد کی نبوت آخر محمد کو ہی ملی، گو بروزی طور پر مگر نہ کسی اور کو. ٹھیک ہے جی. یہ آگے مزید تشریحات ہیں، جس دوست نے پڑھنی ہو یہ دیکھیں. پھر حضور نے یہ لکھا ہوا ہے
غرض میری نبوت اور رسالت باعتبار محمد رحمت ہونے کے ہے، نہ میرے نفس کے روح سے. ٹھیک ہے جی. اور یہ نام بحیثیت فنا پھر رسول مجھے ملا، لہٰذا خاتم النبیین کے مفہوم میں فرق نہ آیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے سے ضرور فرق آئے گا. کیوں؟ وہ باہر سے نبی ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا ہونے سے نہیں ملی. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ موسوی امت کے نبی تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے ان کے بارے میں کہ وہ نبی ہیں بنی اسرائیل کی طرف. تو یہ اصل میں مضمون ہے پیارے بھائیو، آگے بھی یہ مضمون چل رہا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے، یہ ہم نے آپ کو پڑھا دیا. اب دوبارہ چلتے ہیں جی مولوی صاحب کی اس کتاب کی طرف. مولوی یہ دیکھیں پیارے بھائیو کیا نتیجہ نکالا جی. نمبر 1، مرزا غلام قادیانی نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی وحی کہا. جی کہاں فرمایا ہے جی یہاں پہ؟ ذرا بتائیں ہمیں. یہ ہم نے پوری تحریر پڑھ دی ہے دوستو. آپ نے دیکھا ان مولوی صاحب نے سری جھوٹ بول دیا ہے. پھر اگلا نتیجہ کیا تھا؟ اور پھر اس قرآنی آیت میں لفظ محمد سے مراد اپنے آپ کو لیا ہے. کہاں لکھا ہے یہاں پہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں بطور قرآنی آیت کو یہاں پہ لکھا ہے اور کہا ہو، فرمایا ہو کہ جی قرآن پاک کی جو فلاں آیت ہے اس سے مراد محمد سے مراد میں ہوں؟ یہاں تو لکھا ہوا ہے یہ وحی اللہ ہے، یعنی میرے پر یہ وحی نازل ہوئی ہے. اپنی وحی کے اندر آپ نے فرمایا مجھے خدا نے یہ قرار دیا ہے. قرآن پاک کی آیت کا جس طرح کہ ہم نے بار بار بیان کر رہے ہیں بطور وحی نازل ہونا تو آپ کے بڑے بھی مانتے ہیں. آپ اگر خشک ملا ہیں تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، یا تو اپنے بڑوں کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں. پھر جی تبصرہ کیا تھا ان کا؟ یہ وہ آیت تھی جسے کلمہ شریف کا اہم جو ثابت ہوتا ہے، لیکن اسی آیت کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس آگے پھر وہی جھوٹ بول دیا. اسی آیت کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے یہاں پہ تو نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ تو وحی اللہ لکھا ہوا ہے. وحی اللہ کہ اس میں جو لفظ محمد ہے وہ میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی. اب یہ بالکل سری جھوٹ ہے پیارے بھائیوں جی. اور یہ آگے بھی کہتے ہیں تذکرہ میں جا بجا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے اور اس آیت میں محمد سے مراد میں ہوں. یہ پھر وہی آیت کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ جس طرح ہم نے آپ کو دکھا دیا تذکرہ کی بھی جو بات کر رہے ہیں یہ وہاں پر بھی قرآن پاک کی آیت بطور وحی نازل ہونا کی بالکل اجازت ہے اور اسی کا ذکر کیا گیا ہے. اس لیے یہ جو مولوی صاحب کی یہ جو کتاب ہے جھوٹ کا پلندہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اور جو ان کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ جو ہے وہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ ایسے جھوٹے مولویوں کی ایسی جھوٹی کتابوں سے بچ کے رہیں، اور جو حقیقت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اصل کلام ہے اس کو خود پڑھیں. ساری ویب سائٹ کی جماعت کی ویب سائٹ پہ ساری کتابیں موجود ہیں. جب آپ پڑھیں گے تو یہ سمپل اردو ہے، آپ لوگوں کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ تو ان کتابوں میں تو مولویوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے. بہرحال اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.